نے کہا کہ دنیا میں سب مر گئے یزید کس میں؟ اسی غم میں۔ دنیا میں سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر حسین کا مل گیا بیعت نہ مل سکی۔ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر حسین کا مل گیا بیعت نہ مل سکی۔ کل میں نے جمعے کے خطبے میں کہا، میں نے کہا بل پیش کرنے والے اسی طرح اسی غم میں مریں گے، بل تو پاس کروا لیا، یزید کو رضی اللہ نہ کہلوا سکے۔ ٹھیک ہے جی، بس یہ ہے اختلاف کا حل۔ کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، بس قرآن کا نصاب دماغ میں بٹھائیں، مورخ کی تاریخ اٹھائیں، نمبر بنتے ہیں تو دے دیں، نہیں بنتے تو لگاؤ کاٹا۔ پہنچ گئی نا میری بات؟ بس آج کی مجلس سمارا ہو گئی، میرا پیغام پہنچ گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور دوسری بات، کل جمعے کا دن گزرا، یقیناً آپ میں سے کچھ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے نماز جمعہ پڑھا ہوگا، کیونکہ بعض کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں پہنچ پاتے، بیمار ہیں، سفر میں آئے، مجبوری، لیکن جو نماز جمعہ میں شریک ہوئے انہوں نے سورہ جمعہ سنی ہوگی۔ سورہ جمعہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض المالک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ اس میں بہت بڑا پیغام ہے، اور یہ بھی اختلاف کا ایک حل ہے۔ جو سنی شیعہ میں اختلاف ہے، میں یہ آیت اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ بتاؤں کہ اختلاف کا حل دوسرا قرآن نے کیا بتایا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ آپ سب بیدار ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، لیکن مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنا دیر پڑھنا ہے، یہ نہیں بتایا گیا کتنا دیر پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ میں زیادہ پڑھوں گا تو فیس زیادہ ملے گی، یہ بھی نہیں ہے، بس صرف پیغام دینا ہے، اور ظاہر ہے ہر ایک نے پھر اپنے گھر بھی جانا ہے، زیادہ دیر بٹھانا بھی میرا مقصد نہیں ہے، بس آخر تک ذرا بیدار رہیں، میں وہ پیغام دوں آپ کو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ نے اپنا تعارف کرایا سورہ جمعہ میں، کیا فرمایا؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ کہا جو کچھ آسمانوں میں ہے سب میری تسبیح کر رہا ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے سب میری تسبیح کر رہے ہیں، اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ کون؟ میں مالک ہوں، میں قدوس ہوں، میں رحیم ہوں۔ پھر فرمایا او والذی، اللہ وہ ہے، اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ او والذی بعث فی الامیین، اللہ وہ جس نے مکے والوں میں رسول بھیجا، رسول بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ اب ذرا سنی شیعہ مل کر سنیں، اور اگر سنی حضرات یہاں بیٹھے ہیں وہ دوسروں تک میرا پیغام پہنچائیں، اپنے بیان کا میں خود ذمہ دار ہوں۔ کیا فرمایا؟ اللہ وہ ہے جس نے مکے والوں میں رسول بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ چار ذمہ داریاں دی۔ یتلو علیہم آیاتہ، پہلی ذمہ داری کہ رسول انہیں قرآن سنائے، قرآن سنائے۔ دوسرا ویزکیہم، ان کے باطن کو پاک کرے، اندر کو، ان کے نفسوں کو پاک کرے۔ تیسرا ویعلمہم الکتاب، انہیں قرآن کی تعلیم دے۔ چوتھا والحکمت، انہیں حکمت کی تعلیم دے۔ توجہ، اسی کے اندر قرآن کی تلاوت بھی ہے، قرآن کی تعلیم بھی ہے، نفسوں کو پاک بھی کرنا ہے، انہیں حکمت کی تعلیم بھی دینی ہے۔ آج تک میں سوچتا رہا کہ جسے اللہ نے یہ چار ذمہ داریاں دی کیسے دے دی؟ یہ تو کہتے نہ لکھنا جانتا تھا، یہ تو کہتے نہ لکھنا جانتا تھا نہ پڑھنا جانتا تھا۔ ارے ایسے کو تم بچے کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے نہیں رکھتے، پہلے دیکھتے یہ پڑھا لکھا کتنا ہے۔
پہلے دیکھتے ہو نا کتنا پڑھا لکھا ہے، پھر بچے کو ٹیوشن کے لیے اسے رکھتے ہو کہ ہاں تو میرے بیٹے کو ٹیوشن پڑھا۔ جس نے پڑھانے کے لیے بھیجا اسے پتہ نہیں تھا یہ لکھنا جانتا ہے، پڑھنا جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ ہاں جی اچھا، اب کیا کیا؟ 4 ذمہ داریاں دی۔ پہلی ذمہ داری قرآن کی تلاوت کرے، دوسری ذمہ داری ان کے نفسوں کو، ان کے اندر کو پاک کرے، تیسری ذمہ داری قرآن کی تعلیم دے، چوتھی ذمہ داری حکمت کی تعلیم دے۔ اور سنی شیعہ مل کر بیٹھ کے یہ ذرا دیکھتے ہیں کہ رسول جب جا رہے تھے یہ 4 عہدے تقسیم کر کے گئے یا کسی ایک کو دے کر گئے ہیں؟ ہیں جی یہ 4 عہدے اگر رسول تقسیم کر کے گئے ہیں، چلتے ہیں انہی کے پاس مل کر۔ قرآن کی تعلیم کا عہدہ کس کو دیا؟ اس سے تعلیم لیں گے۔ ہیں جی نفسوں کو پاک کرنے کا عہدہ جس کو دیا ہے اس سے جا کے اپنے نفسوں کو پاک کرائیں گے۔ قرآن کی تلاوت کا عہدہ جس کو دیا ہے اس سے جا کے قرآن سنیں گے۔ گھبرا تو نہیں نہ گئے؟ اگر رسول یہ عہدے تقسیم کر کے گئے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، چلیں انہی کے پاس جاتے ہیں جن کو رسول یہ عہدے دے کے گئے ہیں۔ اگر یہ 4 عہدے رسول کسی ایک ہی کو دے کر گئے ہیں، یہ 4 عہدے اگر رسول ایک ہی کو دے کے گئے تو پھر جاتے اسی ایک کے پاس، اختلاف ختم۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گھبرا تو نہیں نہ گئے؟ تو پہلا عہدہ یتلو علیہم آیاتہ ہی، پہلا کیا ہے عہدہ رسول کا کہ قرآن کی تلاوت کرے گا۔ آیا یہ تلاوت قرآن کا عہدہ رسول نے کس کو دیا ہے؟ 1.25 لاکھ اصحاب ہے نا، تو پوچھتے ہیں اصحاب سے پوچھتے ہیں کہ اصحاب جھوٹ بولیں گے؟ اصحاب رسول تو جھوٹ نہیں بولتے، لہذا منافق جھوٹ بولتا ہے، اصحاب رسول نہیں بولتے۔ لہذا اصحاب رسول کے پاس جاتے ہیں، جا کے پوچھتے ہیں بتاؤ یہ عہدہ آپ میں سے کسی کو رسول دے کر گئے؟ تو سب نے مل کر کہا ہمارے سامنے یہ عہدہ رسول نے علی کو دیا۔ فرمایا القرآن مع علی، القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ پہلا عہدہ رسول نے دے دیا نا علی کو، جھگڑا ختم، بات ختم۔ اب دوسرا عہدہ، اچھا دوسرا عہدہ کیا ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، رسول کیا کرے گا؟ لوگوں کے نفسوں کو پاک کرے گا۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی؟ لوگوں کے نفسوں کو پاک کرے گا۔ یہ نفسوں کو پاک کرنے کا عہدہ رسول نے کس کو دیا ہے؟ کس کو دیا ہے؟ ساری تاریخیں سنی شیعہ کی مل کے رکھو سامنے اور ادھر رکھو قرآن، پھر دیکھو یہ عہدہ رسول نے کس کو دیا ہے۔ تو تاریخوں نے بھی یہی کہا، توجہ، قرآن نے بھی یہی کہا کہ یہ نفسوں کو پاک کرنے کا عہدہ رسول نے علی کو دیا ہے۔ کیسے دیا ہے؟ کہ جب مباہلہ میں جا رہے تھے انفسنا وانفسکم، کا نفس علی نفس رسول ہے، لہذا جو نفس رسول ہے وہی تو نفسوں کو پاک کرے گا۔ دوسرا عہدہ بھی دے دیا علی کو، باقی بچ گئے 2 عہدے، قرآن کی تعلیم دینی ہے اور حکمت کی تعلیم دینی ہے۔ اب آؤ ذرا سنی شیعہ مل کے چلتے ہیں، یہ عہدے رسول نے کس کو دیے؟ تعلیم کا عہدہ کس کو دیا؟ کس کو دیا؟ سارے صاحب نے کہا ہمارے سامنے رسول نے یہ عہدہ بھی علی کو دے دیا۔ ارے کیسے دیا؟ کہنے لگے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ فرمایا انا مدینہ تو العلم، انا مدینہ تو العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ من اراد العلم فلیات الباب، جسے علم چاہیے دروازے سے آئے۔ تو یہ تعلیم کا عہدہ بھی رسول نے علی کو دے دیا۔ اور چوتھا عہدہ ہے حکمت کی تعلیم، ہیں جی وہ عہدہ کس کو دیا؟ تو یہ فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔
من اراد الحکمت فلیات الباب، جسے حکمت چاہیے دروازے سے آئے ہیں جی۔ اب یہ چاروں عہدے ہیں کس کے پاس؟ علی کے پاس۔ اختلاف ختم، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، اور چلیں پھر سارے علی کی چوکھٹ پہ۔ قرآن سنیں علی سے، نفسوں کو پاک کرائیں علی سے، قرآن سیکھیں علی سے، حکمت سیکھیں علی سے۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت اسے کہتے ہیں کہ ایسا سوال جس کا جواب نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو۔ توجہ چاہوں گا، بس اس کے بعد ذکر مسائل، میں زیادہ دیر زحمت نہیں دینا، آپ تھکے ہوئے ہیں جی۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ ایسا سوال نہ حدیث میں ہو، اسے کہتے ہیں حکمت۔ اب یہ حکمت کا عہدہ رسول نے کس کو دیا؟ علی کو دیا۔ اب آؤ ذرا علی نے اس حکمت کے عہدے کو کیسے نبھایا؟ کیسے نبھایا؟ خلیفہ ثانی کا دور ہے، مسلمانوں کے خلیفہ ثانی منبر پہ بیٹھے ہیں، ایک لڑکا آ گیا جنہوں بیٹا نہیں ہے، تو میرا بیٹا نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ میرا باپ مر گیا ہے، وہ انکار کر رہی ہے۔ اچھا بلاؤ اسے۔ آ گئی خاتون، ہاں یہ تیرا بیٹا ہے؟ کہا نہیں میرا بیٹا نہیں ہے، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، یہ کہاں سے میرا بیٹا ہے؟ یہ جائیداد کی لالچ میں ایسے میرا بیٹا بن رہا ہے، لہذا کوئی میرا بیٹا نہیں ہے۔ اب اس نے کیا فیصلہ کیا؟ کہا اچھا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ سپاہیوں کو کہا پکڑو اسے جیل میں ڈالو، پکڑو اسے جیل میں ڈالو۔ اب وہ پکڑ کے لے کے جا رہے تھے یا راستے میں علی آ رہے تھے؟ راستے میں علی آ رہے تھے۔ اب سپاہی پکڑ کے لے کے جا رہے تھے جیل میں ڈالنے، راستے میں علی آ رہے تھے۔ جیسے اس نے علی کو دیکھا وہیں سے پکار کے کہتے یا علی، علی کو مدد کے لیے پکارا، علی وہیں رک گئے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میری ماں انکار کر رہی ہے، باپ مر گیا ہے، یہ مجھے جیل میں ڈال رہے ہیں۔ کہا اچھا، کہا آپ میری مدد کریں۔ کہا دوبارہ چلو دربار میں۔ علی نے کہا دوبارہ چلو دربار میں ساتھ ہوں۔ اب آپ کو پتا ہے اگر کوئی تھانے دار، کوئی ایس پی مجرم کو کہے جیل میں ڈالو، سپاہی پکڑ کے جائے اور وہ مجرم پھر سامنے آ جائے تو تھانے دار کتنے غصے میں ہوتا ہے کہ تیری جرأت کیسے ہی دوبارہ آنے کی، یہی ہوتا ہے نا۔ اب جیسے وہ سامنے آیا نا پھر وہ خلیفہ ثانی غصے میں آ گئے۔ کہا تو پھر آ گیا ہے، تیری جرأت کیسے ہوئی آنے کی؟ کہا میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ علی آئے۔ کہا میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ علی ہے۔ کہا اچھا، اب وہ چپ ہو گیا۔ آ گئے علی۔ کہا ہاں تو نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو جیل میں ڈالو؟ کہا میں نے کیا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ تہمت لگا رہا تھا عورت پہ کہ یہ میری ماں ہے، جبکہ وہ کہہ رہی ہے میری شادی بھی نہیں ہوئی۔